الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ انتہائی قابل قدر معزز علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، رات کا کافی حصہ گزر گیا اور وقت انتہائی قلیل ہے۔ سب سے پہلے تو میں ان خوش نصیب اور سعادت مند طلباء کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کے اساتذہ کرام اور متعلقین کو کہ جن خوش نصیبوں کو اس مرکز توحید و سنت میں تکمیل علوم یا تکمیل بخاری دور حدیث کرنے کی توفیق نصیب ہوئی۔ یقیناً اس پرفتن اور اندھیروں اور ظلمتوں سے بھرے ہوئے دور میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت اور انسان کی سب سے بڑی اللہ کے ہاں سعادت اور مقام اصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور میرے ان بھائیوں کو بھی کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی اور کتاب و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آیت پڑھی سورۃ المائدہ سے، اس کا مقدمہ اور تمہید بہت آیات ما قبل سے شروع ہوتا ہے۔ وقت تو نہیں کہ میں تفصیل کروں، ثواب کی نیت سے چند باتیں میں عرض کرتا ہوں۔ اصل مضمون یہاں شروع ہو رہا ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ یا ایھا الرسول۔ قرآن مقدس کا طالب علم جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے قرآن مقدس میں اکثر جو خطاب ہوا وہ دو عنوانوں سے ہوا، ایک یا ایھا النبی اور ایک یا ایھا الرسول۔ یہاں پر خطاب ہے یا ایھا الرسول، اور اس الرسول کے لفظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عظمتیں، تمام شانیں، تمام رفعتیں اور بلندیاں اس ایک لفظ کے اندر ذکر کی، الرسول۔ آپ کی جتنی عظمتیں ہیں، جتنی شانیں، جتنے مقامات، وہ سب کے سب اس لفظ میں آئے الرسول۔ اور ساتھ یہاں ذکر اس لیے کیا الرسول کا عنوان کہ آگے بلغ کا حکم موجود ہے، اور رسول کا منصب ہے پیغام دینا، پنجابی معنی سنیہا دینا۔ الرسول، رسول کی بنیادی ذمہ داری اور بنیادی منصب، فریضہ رسالت، وہ ہے بلغ، بلغ پہنچانا۔ اس لیے جہاں عنوان یا ایھا النبی نہیں رکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ جہاں یا ایھا النبی آیا وہاں کے نکات و لطائف اور یہاں مقام تھا فریضہ رسالت کی ادائیگی کا، تو آپ کی سب عظمتوں، شانوں، مقامات اور آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے فواضل سب کو بند کیا ایک لفظ الرسول بھی۔ یا ایھا الرسول، آگے وہ پیغام کیا ہے؟ رسول کا معنی پیغام دینے والا۔ وہ کیا پیغام ہے؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو کچھ نازل کیا گیا تیری طرف، تیرے رب کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آیا، اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اونچے کیوں نہیں بولتے؟ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض نابالغ یہ کہہ دیتے ہیں جی یہاں حدیث بھی مراد ہے۔ حجیت حدیث کا اس کو پتہ تو ہوتا نہیں، اس لیے یاد رکھو ما انزل، اس سے مراد قرآن ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ ما انزل جہاں مراد صرف قرآن ہے۔ الیک من ربک، اب رہ گئی حدیث۔ تو یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات وہی ہے یا نہیں؟ جی اونچے بولو، اونچے بولو۔ بے شک غلط ہے، بے شک غلط ہے۔ یہی تو مولوی کو دھوکہ لگا، ساری زندگی حدیث پڑھانے والا بھی پیغمبر کی ہر بات وہی ہے،
تو پیغمبر کا اجتہاد کہاں گیا؟ پوری امت متفق ہے کہ پیغمبر کا اجتہاد بھی ہوتا ہے۔ اور آپ مجھے بتائیں، آپ نے قسم اٹھائی میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ آپ پریشان ہو گئے، یہ حدیث ہے یا نہیں؟ اور یہ بھی بھائی، اور اوپر سے یا ایھا النبی لما تحرم، یہ بھی بھائی آپ نے منافقین کو اجازت دی، یہ بھی بھائی، اور لما اذنت لہم، آپ نے اجازت کیوں دی، یہ بھی بھائی، آپ نے بدر کے قیدیوں کو پکڑ کے فدیہ لیا، بدر کے قیدیوں کے متعلق وہ بھی بھائی کہ ما کان لنبی ان یکون لہ اسری حتی یسکن فی الارض، یہ بھی بھائی تو پوری شریعت کے ساتھ مذاق بنے گا کہ وہ بھی بھائی، یہ بھی بھائی۔ کچھ سمجھ بھی بات آ رہی ہے؟ توجہ کرو، پریشان نہ ہو۔ میں حجیت حدیث کے منکر کو کافر سمجھتا ہوں، وہی خفی کے منکر کو بھی کافر سمجھتا ہوں، لیکن جس طریق سے نابالغ حضرات ساری زندگی آج کل چونکہ میں سن رہا ہوں، بڑے بڑے شیخ الحدیث بیٹھ کے کہتی ہے پیغمبر کریم کی ہر بات وہی ہے، تو منکرین حدیث کو تو تم خود تحفہ دیتے ہو، ہر بات وہی ہے۔ ساتھ آیت پڑھتی ہے ما ینطق عن الہوی، عن الہوی اس لیے وقت نہیں، ان سببیہ ان ہوبا، ان ہوبا، ہوبا کا مرجع قرآن ہے، الصارم المسلول، قاضی ثناء اللہ پانی پتی، اور کتاب کا نام الصارم المسلول علی من سب اصحاب الرسول، یہ اور کتاب ہے۔ اس میں قاضی صاحب نے زبردست بات کی اور فرمایا ان ہوبا، ہوبا کا مرجع قرآن، ان ہوبا نہیں یہ قرآن مگر وہی یوحا جو کی جاتی ہے، میرا پیغمبر کبھی بھی اپنی خواہش کی بنیاد پہ نہیں بولا، پیغمبر جو بیان کر رہا ہے یہ قرآن، یہ خالق اللہ کی وحی ہے۔ اس کا یہ معنی قطعا نہیں کہ پیغمبر کی ہر بات، بول یار میں نے آگے جانا ہے، ہر بات، ہاں وحی خفی برحق، وحی جلی برحق، انزل الکتاب والحکمہ برحق، پیغمبر کی، پیغمبر کریم پہ دو طرح کی وحی ہوئی، ایک وحی اس قرآن کی شکل میں، ایک وحی الہام کی شکل میں، اس وحی کے کلمات و نظم بھی من جانب اللہ جس کو وحی مطلب کہتے ہیں، اور دوسری وہ وحی جس کا نظم، الفاظ، کلمات وہ میرے پیغمبر کے، لیکن اس کا معنی مفہوم وہ من جانب اللہ، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، تیرے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف قرآن بھیجا، کیوں بھیجا؟ لتبین للناس، تاکہ آپ اس قرآن کا بیان کریں، اس کی تفسیر کریں، اس کی تشریح کریں۔ وہ جو تفسیر پیغمبر کا منصب ہے، بیان القرآن پیغمبر کا منصب ہے، تبیین القرآن پیغمبر کا منصب ہے، تفسیر القرآن وہ جو منصب ہے، اس کے بارے میں فرمایا اِنَّا عَلَيْنَا بَيَانَا، میرے پیغمبر آپ نے جو قرآن کا بیان کرنا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا وہ ہمارے ذمہ ہے۔ جس طرح قرآن وحی جلی قیامت تک محفوظ رہے گی، اسی طرح قرآن کا بیان بھی قیامت تک محفوظ رہے گا۔
کیونکہ اگر قرآن کا بیان نہ ہو قرآن پہ عمل ناممکن ہے، عمل ناممکن ہے۔ قرآن نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اب نماز کس طرح قائم کرنی ہے بیان رسول کی ضرورت ہے۔ پیغمبر نے بیان کر دیا، قرآن نے کہا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ کتنی زکوٰۃ ہو، کیا نصاب ہو، کب ادا کی جائے، کیا شرائط ہوں گی، قرآن نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ آتوا الزکاۃ کہا، اب بیان کی ضرورت پڑی۔ بیان محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ اسی طرح قرآن نے کہا للہ علی الناس حج البیت، کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، حج کرنا۔ اب حج کا کیا معنی، لغت وضاحت نہیں کر سکتی، کوئی سکالر وضاحت نہیں کر سکتا۔ اب اس حج کی تشریح کیا ہے، کیسے حج کرنا ہے، کہاں حج کرنا ہے، وہ میرے نبی کے بیان نے وضاحت کر دی۔ وہ قرآن کا بیان لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، تو پیغمبر کریم کی ہر وہ حدیث جو بیان قرآن ہے اسی کا نام وحی خفی ہے، ہر بات کی بات نہیں ہے۔ اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ کوئی مولوی میں مجھ سے ناراض ہو وہ بھی بات میں سوچ لے۔ اس لیے جو منکر حدیث ہے وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو حدیث پیغمبر کی حجیت کا منکر ہے شیطان، وہ کبھی قرآن پہ عمل کر نہیں سکتا۔ تو بیان اور مبین لازم ملزوم ہے۔ جس طرح قرآن محفوظ رہے گا قرآن کا بیان بھی محفوظ رہے گا، قرآن بھی من جانب اللہ، قرآن کا بیان فرمان محمد مصطفیٰ بھی من جانب اللہ۔ فرق اتنا ہے، قرآن وحی جلی ہے اور فرمان محمد مصطفیٰ وہ وحی خفی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہاں مراد کیا ہے، یہاں مراد قرآن ہے۔ بلغ ما انزل الیک من ربک برسالت، اور میں نے جیسے وضاحت کی جہاں بیان القرآن کی ضرورت ہے وہ ضمناً آئے گا۔ برسالت قرآن ہے۔ ان لم تفعل، اگر آپ نے بیان نہ کیا، پہنچایا نہیں، اس کی تبلیغ نہیں کی، فما بلغت رسالتا، تو پھر آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ بالفاظ دیگر اگر آپ نے یہ فریضہ پورا نہ کیا تو ساری شان لفظ رسول میں ہیں۔ فرمایا ما بلغت رسالتا، پھر آپ نے اپنی شانوں اور اپنے منصب کا حق کی ادا نہیں کیا۔ ان ساری عظمتیں اس لیے ملی، شانیں اس لیے ملی، مقامات اس لیے ملے، کمالات اس لیے ملے، قرب کے درجات اس لیے ملے۔ اللہ رب العزت کے ہاں افضل الخلق علی الاطلاق کا مقام اس لیے ملا، رفعنا لک ذکرک کی جھلکیں اس لیے ملی، مقام محمود اس لیے ملا، مقام شفاعت کبریٰ اس لیے ملا، میثاق نبوت عالم ارواح میں اس لیے لیا گیا۔ آپ کو قرآن اس لیے ملا، آپ کو نبوت اور رسالت اس لیے ملی، آپ کو معجزات اس لیے ملے، آپ کی ہر شان کا اظہار اس لیے ہوا کہ اس پیغام کو پہنچا۔ اگر اس کو نہ پہنچایا فما بلغت رسالتا، پھر آپ نے اپنے منصب کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ یہ قرآن ہے، ما بلغت رسالت۔ اب وہ کیا چیز ہے؟ یہاں پر دو طرح کے معنی ہوتی، ایک معنی العبرۃ لعموم اللفظ،
लाल खुसूस सबब लफ्ज को देखा जाता है, और दूसरा माना कुरान मुकद्दस का वो सियाक को सबाक से लिया जाता है। समझ गए मेरी बात? माँ कबल माँ बात से लिया जाता है, और एक होता है लफ्ज का उमूम। इसलिए जिन्होंने तफसीर पढ़ी वो जानती है, मुफस्सिर कभी माना मुताबकी बयान करता है, कभी तज़म्मुनी बयान करता है, कभी इल्तिज़ामी बयान करता है, कभी उसके तरादुफ को जिक्र करता है, कभी उसका माना मुरादी बयान करता है, कभी लाजिम बयान करता है, कभी हकीकत बयान करता है, कभी मजाज बयान करता है। ये सारे करती हैं। इसी तरह उसूल तफसीर का एक ज़ाब्ता ये भी है कि एक तो लफ्ज़ का उमूम को देख के माना है, वो यहाँ मा उनज़िला में पूरा 30 पारों का कुरान है। लेकिन एक माना होते हैं सियाक को सबाक से। इस माँ से मुराद क्या है? यहां से भी मार्का आया, उसने कहा खिलाफत अली बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ऐ खिलाफत अली। हंसने की बात नहीं, आपकी दुरे मंसूर में भी लिखा है, तुम्हारी किताब दुरे मंसूर सुयूती की किताब, उसमें भी खिलाफत अली, और सालबी में भी लिखा है खिलाफत अली। यहां पर आके रोला पड़ गया, कहते हैं आम तो पूरा कुरान, लेकिन इससे मुराद क्या है? खिलाफत अली, कि मेरे नबी अली की खिलाफत का ऐलान कर, वरना मा बल्लगता रिसालता। इस पे लंबी लंबी किताबें लिखी गई हैं, लेकिन आज वक्त नहीं। मैं सारी चीजों को छोड़ के मैंने कहा खिलाफत अली, कि तो जहां बात ही कोई नहीं। तवज्जो है? अगर खिलाफत अली होती ना तो मोहम्मद मुस्तफा मुसल्ला सिद्दीक के हवाले न करता। अगर जहां खिलाफत अली मुराद होती तो अली इमामत अबू बकर सिद्दीक पर मोहर न लगाता। अगर जहां खिलाफत अली मुराद होती, हसन हुसैन ज़ैनुल आबिदीन, और ये 12 के 12, 12वां छोड़ दे 11, ये 11 के 11 खिलाफत सिद्दीक पर नस के तौर पे एतमाद ना करते। जब मोहम्मद मुस्तफा पे कुरान नाज़िल हुआ, उन्होंने खिलाफत अली इससे नहीं समझी। जब हजरत अली कुरान का बकौल तुम्हारे बड़ा आलिम है, उसने इस आयत से खिलाफत अली नहीं समझी। हजरत हसन हुसैन ने इस आयत से खिलाफत अली नहीं समझी। तुम कौन होते हो खिलाफत अली कहने वाले? अगर इससे खिलाफत अली, तो सबसे पहली मुखालफत का इल्जाम अर रसूल पे, फिर हजरत अली पे, फिर हसन हुसैन पे। तो जो इन पाक हस्तियों पर कुरान की मुखालफत का इल्जाम लगाए मुसलमान है, ऐसे ही जरा ऐसा कहने कोई सुन न ले। ये तो ना हुआ। फिर ये मां क्या है? वाह मौलाना हुसैन अली। अब पता चलेगा ये मां क्या है। इंशाल्लाह सुनोगे दिल ठंडा होगा। और जो कुरान मुकद्दस का ज़ौक़ रखते हैं, ये मां उनज़िला क्या है? फरमाया इसको आगे भी देख ले, बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक इल्लम तफ़अल फमा बल्लगता रिसालता। सवाल है, या अल्लाह अगर मैं ये मसला खोल के बता दूं तो लोग क्या कहेंगे? लोग छोड़ेंगे नहीं। फरमाया वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, मेरा पैगंबर मसला खोल के बयान कर दे, रह गए लोग वो जो मर्जी करे, अल्लाह तुझे बचाएगा लोगों से। मालूम होता है मसला कोई बड़ा खास है। वल्लाहु यासिमुका मिनन। और ये तो आपको भी पता है कि पूरे कुरान से यहूदी नहीं जलते थे।
اور پورے قرآن سے ہندوؤں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی. کلو وشربو، کھاؤ پیو، آلو ذبح کرو، مٹر ذبح کرو، ہے کسی کو تکلیف؟ انکحوا الایام فانکحوا ما طاب لکم من النساء. ہے کسی کو اختلاف جو سامنے بیٹھے ہو بوڑھوں کو چھوڑ کر؟ فانکحوا، نکاح کرو جڑیاں عورتاں چنگیاں لگن. ما طاب لکم من النساء، ہے کوئی منکر؟ بالوالدین احسانا، والدین نال احسان کرو. انہاں ساریاں گلاں نہیں، اللہ نے بھی فرمایا اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ ولوا علی ادبارہم، ناک چڑھا کے نسدن تے مجلے اٹھا کے نسدن، نفرتہ کر دے ہویا فتوے لالا کے تے بڑے اے وہابین تے پنج پیری تے مماتی تے فلانے تے عذاب و ثواب قبر دے منکر تے حیات النبی دے منکر. واللہ علی ادبارہم نفورا. توجہ ہے؟ ہون مسئلہ کے بے اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ. اشمئزت گھٹی ویندن، دل گھٹی ویندن، تنگ ہو جاتی ہیں ان کے دل جن کو آخرت کے ساتھ ایمان نہیں. تے جڑے دوئے زادتہم ایمانا. خیر آؤ سورہ چھوڑ کے آؤ. بلغ ما انزل الیک من ربک، اتنا پتہ لگا کہ دکھاون والا مسئلہ توحید ہے. جتھے دکھ لگدا تے مشرک دیا ہڈیاں دکھ دیا. اس واسطے فرمایا کبرا علی المشرکین، کبرا علی المشرکین ما تدعو الیہ. میرے پیغمبر مشرکہ دیا ہڈیاں بھی دکھ دیا، انہاں دے سارے وجود دا پنجرا حل ویندا. بڑا بھاری کام ہے کابورا علی المشرکین. مشرک تے بہت بھاری ہوندا ما او مسئلہ جس دی طرف تو دعوت دے رہے ہیں. تدعو الی، یا اللہ پھر تو میرے نیڑے بھی کسے نہیں آمنا. فرمایا گھبرا نہیں، یہدی الی من ینیب. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ آپ نپ کے گھنا سے مسئلے آلے پاسے کسے نو حبش چو لے کے، کسے نو فارس چو لے کے، کوئی کسے مقام تو کوئی کسے مقام تو، انہاں سارا نو لے کے آساں. لیکن یجتبی الیہ من یشاء، وہ آپ چن سی یجتبی، چن کے لے آسی. توجہ ہے؟ اچھا یار وقت بڑا کم ہے. اے ما انزل الیک من ربک، یہ کیڑی چیز ہے؟ اتھے مسئلے کھڑے نہیں پانچ. کتنے مسئلے نو؟ کتنے مسئلے نو؟ تے نمبر نہیں چھ نمبر یاد کر لے. 6 نمبر یاد کر لے. نمبر 6 پہلا نمبر یا ایھا الرسول. اگے مسئلے کھڑے نہیں پانچ. پہلا مسئلہ ذرا سنیں، کیڑی چیز پہنچامنی ہے؟ پہلا مسئلہ فرمایا قل یا اہل الکتاب، او مولویو، اہل الکتاب بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر
یا اہل الکتاب آؤ لستم علی شیء لستم علی شیء تسی نرے بے دین ہو تم کسی دین پہ نہیں نرے بے دین تے چٹے کافر بے ایمان لستم علی شیء پورے کافر غٹ کافر کھڑے اور دھوتی ہوئے کافر لستم علی شیء کسے دین تے نہیں نرے بے دین ہو اے قرآن ہے میرا بھائی حتیٰ دی انتہا غایت واسطے اس وقت تے کافر راسو بے دین راسو بے ایمان راسو پگڑیاں بن کے بھی بے ایمان راسو پیر کہلوا کے بھی بے ایمان راسو ملا تے پیر تے شیخ الحدیث تے مفتی تے حضرت اقدس تے عمدت المدرسین تے صدر المدرسین تے حضرت محتمم صاحب تے فلانا چٹے بے ایمان اور نرے بے دین کب تک بے دین فرمایا شرط حتیٰ تقیم التوراۃ حتیٰ تقیم التوراۃ اے مسئلہ بلغ ما انزلا اتھے پوسی رولا بڑے بڑے مولویاں جلے آکسونا لستم علی شیء 80 سال تک مسجد تے قابض ریا نرا بے ایمان نرا ٹکر کمپنی 100 سال دا قبضہ کی توائدہ پیو مولوی تے پتر مولوی تے پوترا مولوی تے اے آکے مسجد سارے پردادے دی ہوں دی آئی وہاں قابض مسجد پردادے دی آئی ان المساجد للہ اور مسجد کسے بادشاہ دی بھی نہیں ہکے بادشاہ دی بھی آج کل تک قبضہ نہیں مولوی تے مولوی دا پتر صاحب زادہ اگے صاحب زادے دا صاحب چاہے ہوئے بالکل چٹ چٹا ان پڑھ انگوٹھا لامن اللہ ہاں اگر کوئی لائق ہوئے اس دی گل نہیں کر رہا تے ہوئے میرا اے جی مولوی دا پتر ہے اے پیر دا پتر ہے اے فلانے دا پتر ہے نہیں حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم اس وقت تک نرے بے دین ہو جب تک زمین والی کتابیں چھوڑتے نہیں اور آسمانی کتابوں کو قائم نہیں کرتے تورات انجیل قرآن کو قائم نہیں کرتے ما انزل الیکم قرآن ہے ما انزل الیکا ما انزل الیکم قرآن ہے جب تک قرآن کو قائم نہیں کرتے اس وقت تک بالکل بے ایمان لستم علی شیء اقامت قرآن کے بے اقامت قرآن صرف پڑھنا نہیں قرآن مقدس نو نافذ کرنا اقامت قرآن تب ہو سکتی ہے عدالت میں قرآن ہو قانون قرآن کا ہو اسمبلی میں قانون قرآن کا ہو پورے ملک پہ حکمرانی قرآن کی ہو کتاب و سنت کا نفاذ ہو جب تک طاغوتی استحصالی اور خالص کفریہ جمہوری نظام اس کے تحت مسلمان زندگی گزار رہا ہے اس وقت تک لستم علی شیء لستم علی لاکھوں جلسے کر لو لاکھوں اجتماع منعقد کر لو لاکھوں نعرے لگاؤ کہ ہم نے بڑا کام کیا نہیں جب تک کتاب اللہ مسجد سے نکل کے تخت پہ نہیں آ جاتا اور دنیا میں کتاب و سنت کے نظام کا نفاذ نہیں ہوتا اس وقت تک لستم علی شیء ہوں ذرا سبحان اللہ ایسا ہوگی
میں بھی چہرے پڑھ لینا، کام بڑا مشکل ہے۔ سب سے بڑا بت اور اس زمانے کا حبل، سب سے بڑا کفر اور بت آج کا دجالی نظام، استحصالی نظام، جاگیردارانہ نظام، طاغوتی صلیبی یہودی نظام، یہ دنیا کا سب سے بڑا بت، سب سے بڑا طاغوت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تمہاری توحید کب قبول ہوگی؟ من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، پہلے طاغوت کا انکار کرنا ہوگا، اس کے بعد ایمان باللہ کی بات ہوگی۔ توجہ ہے؟ ایک آیت تو آپ ہر خطیب سے سنتے ہو، ما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یہ آیت سارے پڑھ دیں لیکن سمجھ نہیں آتی۔ اسے آیت نو اللہ سورۃ النحل چی ذکر کیتا تے فرمایا ہر پیغمبر آیا، ہر کریے وچ نذیر آیا تے دعوت کے دیتی، اے لوگو ان اعبدوا اللہ، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، اللہ ہی دی عبادت کرو، طاغوت سے بچ جاؤ۔ یا اللہ طاغوت کے بے میں پیش کر سکتا ہوں، بڑے بڑے مفسرین نے طاغوت کا معنی کیا، لیکن جب قرآن دیکھا فرمایا یتحاکمون الی الطاغوت، ہر او قاضی، ہر او جج، ہر او عدالت، ہر او حکومت، ہر او اسمبلی، ہر او سارے دا سارا نظام جو کتاب و سنت کے متصادم ہو، کتاب و سنت کے مقابل ہو، وہ سب چاہے عدالت کی شکل، چاہے حکومت کی شکل، چاہے نظام کی شکل، ہر اس چیز کا نام ہے الطاغوت۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولو بولو بولو، اس کا نام کیا ہے؟ الطاغوت۔ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ اس وقت تک ایمان نہیں جب تک طاغوت سے نفرت نہیں، جب تک دجالی نظام سے نفرت نہیں۔ یہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ ہر خطیب بیان کرتا ہے، جی خطیبوں والی بات کر رہا ہوں، ہر خطیب بیان کرتا ہے کہ میرا نبی عالمی، کہتے ہیں کہ نہیں؟ قرآن بھی عالمی، دلیل کی ضرورت ہے۔ ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ھدی للعالمین۔ قرآن بھی ساری کائنات کے لیے، محمد مصطفیٰ بھی ساری کائنات کے لیے، اور آج کا مولوی اپنی مسجد مدرسے کے لیے۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آئی کہ مولوی دی سوچ کے وہ میرا مدرسہ چل بنے، میں بھی محتممہ خیال کروں، مدرسہ چل بنے، میری مسجد چل بنے، میری خطابت، میری دھڑے بندی، کسے خطیب دے 4 چیلن اٹھا اپنی چوہا لی بکری دکان بنائیے، ہریڑا چوہے نو ہریڑ ملی تو اسے 50 سٹور لگ گئے، 4 خوش آمدی مل گئے، اسے اپنی بکری دکان بنا دیتی۔ نہ میرا بھائی آج پگڑی بن کے بیٹھے، پگڑی دی لاج رکھنی ہے، تو کس نبی دا امتی ہے؟ محمد مصطفیٰ دا۔ کس پیغمبر دا امتی؟ محمد ہے۔ تے میرا نبی عالمی، قرآن دا پیغام عالمی، تا مولوی دی سوچ بھی بولنا۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، پوری امت مسلمہ اندھیروں میں گھری ہوئی، پوری کائنات میں صلیبی قوتیں
یہودی قوتیں اور الہاد و زندگاہ والی قوتیں یہ ساری چھا چکی ہیں، اور توحید کا نور یہ ان ظلمتوں کے اندر دبا ہوا ہے۔ حالانکہ میرے نبی آئے کیوں تھے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ پیغمبر کریم کیوں آئے؟ تاکہ سارے سب نظاموں پہ نظام محمدی چھا جائے۔ دین کا معنی کیا ہے؟ نظام۔ دین کا معنی قانون۔ یہ نور انوار پڑھی ہے، وہ ذرا بولیں۔ اصل مصیبت ہے کہ 75% احکام درسگاہ کی زینت ہے، خارج میں ان کا کوئی وجود نہیں۔ آپ نے بخاری پڑھی، فقہ پڑھی، ہم مولوی حضرات اندر بیٹھ کے زور لگاتے ہیں جوں 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 جوں، اس کا خارج میں وجود کیا ہے؟ اللہ نہیں پوچھے گا کہ کھا کھا کے تیرا پیٹ پورے ترنگا جتنا بڑھ گئی ہے، اور تو سوچتا اپنے مسجد تے مدرسہ کہ اپنے تیری سوچ کتے گئی؟ العلماء ورثۃ الانبیاء۔ تو جدہ محمد مصطفیٰ عالمی نبی تو عالم دی سوچ بھی کیوں بے عالمی، اور اس سوچ دی منزل پوری کائنات تے نفاذ قرآن کتاب و سنت دا نفاذ ہے۔ صرف پاکستان وچ نہیں، دعا کر اللہ عالم اسلام دی حالت تے رحم کرے، ایو جیا لیڈر عطا کرے جڑا صلاح الدین ایوبی دی یاد تازہ کر دے بے۔ آج اوہی سارا صلیبی نظام، یہودیت دا نظام، اور یہ یاد رکھ آمن والے وقت مدرسہ تے تو نہیں چلنا، یا جہاد ہے تے یا ارتداد ہے، یا جہاد ہے تے یا جس نو اختیار کر لو، یا جہاد کرنا پوسی یا مرتد ہونا پوسی۔ ہن درسگاہ تے کھیل نہیں رامنی، رسمی تقریراں تک نہیں رامنی، اتنے بھی اللہ یہی گل کیتی۔ اور میں آکا دین دا معنی کہ بے قانون کہنو شک ہوئے سورہ یوسف اٹھا لبے، اتھے بنیامین نو پکڑا کہ ناسے لے سکدے فی دین الملک، فی دین الملک، ملک بادشاہ دے قانون، دین دا معنی قانون ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ دے ہاں نظم قانون اسلام دا چلدا، اور یہودیت، نصرانیت اور جمہوریت اور سوشلزم، یہ جتنے کفار دیاں لونڈیاں تے کفار دے بت تے شیطانی وضع کردہ چیزن، یہ ساریاں ملعون کتاب و سنت دا قانون حق کے۔ کر سو کوشش۔ پہلا نقطہ ہے پہنچامنی کے بے حتی تقیم التوراۃ بل، اگر اقامت دین دی محنت نہ کر سو، کعبے وچ مر گئے تاں بھی جہنم وچ آسو۔ اقامت دین ہونی ہے کتاب و سنت دے نفاذ دے نال۔ یہ فرشتے پوچھن ماں دینوں کا، تو مولوی صاحب اکسی دینی الجمہوریہ، ہم نے جمہوریت کے لیے سب کچھ قربان کیا، دار لعنت ہی بے ایمانہ، تجھے دیوبندی کہلوانے پہ بھی لعنت ہے۔ شیخ الہند یہی کرتے رہے، اور دارالعلوم دیوبند نفاذ کتاب و سنت کی چھونی تھی، تم نے ووٹوں کی لونڈی بنا دی۔ اور اچھا بھلا اشاعتی کہ جی میں ہوں تا اشاعتی، لیکن سیاست میں مولوی صاحب کے ساتھ تیرا اشاعتی اکھامن تے بھی کروڑ دفعہ لعنت ہے۔ اشاعتی ہو جن کا قرآن تے ایمان ہے، تے قرآن اکھدا دجالی تاغوتی نظام تے ایمان رکھن اللہ اصل دجال تے تاغوت دا پیروکار ہے۔ تے جڑا بندہ اکھدا کہ میں جناب ہے اس تاغوتی نظام کے لیے بڑی قربانیاں دی ہیں، میری داڑھی چٹی ہو گئی ہے، پہلے بے نظیر نہ رہیا کہ پھر بلاول نہ رہیا کہ آخیر تے جڑا وقت آیا تو مریم نواز سے میں کہتی
کہ اے دین جمہوری چٹی داڑھی تے چھیر پہ کندے چم دیے، تیرا نتیجہ تے اتھے لکھے لائے۔ اس وقت تک مولوی ذلت تیرا مقدر ہے، عالم کہلوانے والا، پیر کہلوانے والا، اس وقت تک تو ذلیل ہوتا رہے گا جب تک نظام محمدی کو اوپر کرنے کی محنت نہیں کرتا۔ نظام محمدی سب دینوں سے اعلیٰ، سب قانونوں سے اعلیٰ، یہ الہی نظام ہے، نظام عدل ہے، نظام انصاف ہے، کائنات کا نظام نجات ہے، نظام زندگی ہے، دعوت حیات ہے۔ یار اتنا بھی تو نہیں سمجھ آتی۔ آج کل موٹر سائیکل دیں نا تے نال کاپی دیں بھئی چلا میں اس کاپی دے مطابق تیرا موٹر سائیکل کاپی دی خلاف ورزی کریں دویا جاڑے ختم ہوئے بندہ تے اے انسان جڑا اللہ بھیجے نال کاپی کو نہیں بھیجی۔ بھئی انسان دے نظام کی ہو سی ایا کاپیاں آندیا رہیاں تے آخر تے انسان دی اے کاپی آئی۔ انسانی مشینری دا نظام قرآن ہی اے بے کے 360 بت بیٹھے ن اسمبلی کیا آخدم کہ حکومت عوام کی ہے دور بے ایمانو، اور جڑے ایم این اے تے ایم پی اتھے گئے بیٹھے ماشاءاللہ انہاں دے کولو اگر کلمہ طیبہ پوچھو تو سنیں دے درود ہے، درود پوچھو تے صلی اللہ والا وسلم، یہ تو محترمہ بے نظیر دے درود ریکارڈ ہے میرے کو، جڑا حلف اٹھامن لگی ہے کہ کیا دے صلی اللہ والا وسلم، یہ درود ہو رہی ہے تے خاتم النبیین دا لفظ آکے تے 4 دفعہ زبان پہ چڑھ دی، زبان چڑھتا نہیں بھی اے جی فلانے جونے میں اگر اقامت دین دی محنت نہ کر سو تو یہ جے زندیق ایہو جے روشن خیال المراد منہم المرتدین یہی تھوڑے گلے پوسن ملحدین، اور جب تک ملا اقامت دین دی محنت نہیں کردا تیرا پڑھنا بھی بیکار ہے تے پڑھاونا بھی بیکار ہے۔ آج تو اس واسطے پڑھ رہی ہے کہ کل میں مسجد امام پڑھ کھڑو سا ترخواہ لے سا، یہ جڑے دور حدیث سے بندہ پہنچ جائے تے نال سنگیا نہ رابطہ بھی شروع ہو جائے، کوئی چنگی جئی جھا تلاش کرے نا چنگی۔ اللہ دے رسول فرمائے جڑا دین پڑھے دنیا دی وجہ تو دنیا کا مامن ہستے لم یجد عرف الجنہ، وہ جنت دی خوشبو بھی نہیں سنگ سکتا۔ اور دین نو میرے بھائیوں تجارت نہ بڑھاؤ، دین دا کام کرنا اللہ دی رضا واسطے، یہ دین تنخواہ دے پیچھے پڑھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ جس دے تسی مقلد آؤ وہ تو امور دینیا تے 1 روپے نو بھی حرام آدن اجرت نو امام صاحب تو میں پچھلے علماء نے تھوڑی جئی دین نو ضائع ہومن تو بچامن واسطے مجبوراً اجازت دیتی، لیکن وہ بھی بقدر ضرورت ہے۔ اس واسطے میرا بھائی امت محمدیہ دا تو سربراہ ہے، ہر وہ طالب علم جڑا دورہ حدیث کر کے بیٹھا وہ مسجد آستے نہیں پڑھا، تنخواہ آستے نہیں پڑھا، آج تو عزم کر لے کہ میری زندگی دی پوری محنت تے کوشش ہوتی اللہ دی کتاب دے نفاذ واسطے، ہو سی جنا ہو سی اچھا بول، ہو سی جنا ہو سی کہ اللہ دی کتاب پوری کائنات عزم تا کرنا۔ اللہ دے رسول فرمائے تسی عزم کرنا تھوڑا کام میں، تسا پورے ہو سکو نہ یا نہ ہو سکو اس دا ثواب اللہ کو ضرور دے سی۔ محنت بھی کر، عزم بھی کر، حتیٰ تقیم التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، یہ پہلا نقطہ جڑا پہنچاونا ہے۔ جب تک اللہ کی کتاب کو بیان نہیں کرو گے، اللہ کی کتاب پہ ایمان نہیں لاؤ گے،
اللہ کی کتاب کو نافذ نہیں کرو گے اس وقت تک لستم علی شیء، تم کسی معتد بھی چیز پہ نہیں ہو، قابل اعتبار چیز پہ نہیں ہو، کسی دین پہ نہیں ہو۔ اس میں اب دوسرا نقطہ شروع کیا ہے کہ مسئلہ شروع کہاں سے کرنا ہے؟ نفاذ کتاب کا مسئلہ، اقامت کتاب کا مسئلہ شروع کہاں سے ہوگا وہ شروع کیا ہے، اور وہ شروع بھی بڑے عجیب انداز سے کیا کہ وہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوگا۔ فرمایا لقد کفر الذین، لقد کفر الذین، دو دفعہ آیا، وقت بڑا کم ہے۔ لقد کفر الذین بلغ ما انزل الیک من ربک، پہلا نقطہ کتاب اللہ کی اقامت، اور کتاب اللہ کی اقامت توحید سے شروع ہونی ہے، اور توحید اس وقت تک بیان نہیں ہو سکتی جدہ ٹھوک کے جدوں تک فتویٰ نہیں لیندا۔ صوفی بن کے توحید بیان نہیں ہوندی، اس واسطے بلغ پہنچا تے کن پہنچا؟ آنکھ لقد کفرا، آنکھو نا لوگ سانو اے جی پڑھے فتوے بڑے لے اندر، اے قرآن ہی میرا بھائی۔ اور میں تے پوری زندگی چیلنج کیتا کہ کوئی ایک فتوہ ہی ہو جیا میں نو کوئی دسے جڑا میں اپنی طرف لایا ہو۔ آج تک تو میری 20-21 سالہ اس جڑی تبلیغی یا تدریسی زندگی ہے، آج تک تو یہ فتویٰ نہیں ملا جڑا میں آپ لایا ہو۔ لیکن ہوں عزت کے معنی کران لقد کفر، ذرا کرو معنی، پیارا پیارا کافر، میٹھا میٹھا، کیونکہ اخلاق کے خلاف ہو جائے گا۔ اس لیے یاد رکھو جو مولوی مسئلہ چھپاتا ہے وہ پورا یہودی ہے، اور جو مسئلے پر فتویٰ اصل فتویٰ چھپاتا ہے وہ بھی 1/2 یہودی ہے، ادھا یہودی، نصف یہودی، کیونکہ یہودیاں دا سب تو بڑا بس کیا ہے مسئلہ چھپامنا، چوری کرنا، اور سب تو بڑا خطرناک چور توحید دا چور ہے۔ ایک مولوی ککڑی چرائی ہے، پنجابی سمجھتے ہو نا، مرغی چرا لی، آپ دیکھ رہے تھے میں استاد جی آج مرغی چرائیے، مرغی اس نے گھر میں ڈالی اور سیدھا مسلح پہ آ گیا۔ کیا خیال ہے نماز پیچھے پڑھ سو اسی بے دیکھ رہے استاد جی صرف فارمی مرغی چرائی ہمیں، نماز پڑھ سو، بول دے کیوں نہیں کہ آکھ سو بھائی ساڈا اس مولوی تے اعتبار کیوں؟ مرغی دا چور ہے۔ اچھا مرغی دے چور دے پیچھے نمازاں چھوڑی کھڑے تھے، اللہ دی توحید دے چور دے پیچھے، جس سے اللہ فرمایا یکتمون ما من بعد ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس اولئک یلعنہم اللہ۔ اس لیے یاد رکھ لو عالم کی نجات نفلیں پڑھنے سے نہیں ہوگی، تہجد سے نہیں ہوگی، مسواک لمبے کاٹنے سے نہیں ہوگی، شلوار گھٹنوں تک کرنے سے نہیں ہوگی، مٹھا بالکل چھل مٹھ دے منتے نہیں ہوگی، سر بالکل ایئرپورٹ بنا دینے پہ نہیں ہوگی، اور یہ بسترے کاندھوں پہ اٹھانے پہ نہیں ہوگی۔ کعبہ کے رب کی قسم عالم کی نجات مسئلہ بیان کرنے پہ ہوگی، قرآن کا مسئلہ بیان کرنے پہ ہوگی۔ ساری رات نوافل پڑھتا ہے، دن کو روزہ رکھتا ہے، بڑا صوفی بنا ہوا ہے، اوپر 2 پٹے بھی ڈالے ہوئے ہیں، تسبیح بھی اٹھائی ہوئی ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا متقی، بڑا پیر، زلفے بیکار پیر تے فلانا پیر تے فلانا پیر، لیکن اگر اس کے دل دماغ میں توحید کی اہمیت نہیں، اس کی زبان پر بیان توحید نہیں ہے، قرآن کا مسئلہ چھپا رہا ہے، کعبہ کے رب کی قسم وہ نفلیں پڑھے تب بھی لانتی، وہ روزے رکھے تب بھی، پیر کہلوائے تب بھی، مولوی کہلوائے تب
रब्बी। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। सब तू बड़ा लानती है बयान करे सो ते कर सो केंज लकद कफरा। बोल बोल जेड़े तालिब इल्म बैठे हो ते आज फारिग हो जरा उठे बोलो लकद लकद कफरा लकद का ए हाय बल्लिग मा उनज़िला इलै। पहले लस्तुम अला शैइन पहला फतवा, फिर थोड़ा तरक्की मिनल अदना इलल आला। लकद कफरा वल्लाहि लकद, अल्लाह की कसम वो लोग पक्के काफिर हैं जो कहते हैं इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। कौन? जो कहते हैं अल्लाह मसीह की शक्ल में आया या अल्लाह में मसीह की सिफतें हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की सिफतें हैं। ईमान से बता, जो कहे अल्लाह की सिफतें ईसा में है वो तो है लकद कफरा, और जो कहे अल्लाह की सिफतें लसूड़ी शाह में वो क्या होगा? ऊंचा बोल। जो कहे अल्लाह की सिफात हजरत ईसा में है वो लकद कफरा, और जो कहे अल्लाह की सिफात हजरत अली में है वो क्या होगा? अब बोलते क्यों? जरा ऊंचे बोलो। वो भी क्या होगा? लकद। और फतवे ना लाओ, लकद कफरा। आयत पढ़ो, लकद कफरा लकद कफरल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्नु मरियम। जो कहते हैं ईसा बेटा मरियम का, इसी में अल्लाह या अल्लाह के रूम में या अल्लाह की सिफात का हामिल या अल्लाह इसमें हुल करके आ गया वो तो है काफिर। और जो कहे उसी के जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ गए थे वो कौन बनेगा? और जो कहे बचाते थे जो इन्नी अब्दुहू की बांसुरी हरदम खरे मैशर खरे तख्त पे इन्नी अनल्लाह बन के निकलेंगे वो कौन होगा? और जो कहे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आंख सल्ले अला कहते कहते हजारों मुश्किलें मेरी आसा हुई, उस मुश्किल कुशा को मुश्किल कुशा कहते कहते हबीब अदब से जुबां थाम के रह गया मैं हबीबे खुदा को खुदा कहते कहते वो कौन होगा? कौन? लकद। ये फतवा लामना उसी लकद कफरा। और जो कहे कोई नबी वली माफोकल असबाब सुनता है क्या होगा? लकद। क्योंकि माफोकल असबाब सुनने की शान किसकी है? जो इमामुल अंबिया के बारे में माफोकल असबाब सुनने का कायल हो क्या बनेगा? ऊंचे बोलो, क्या बनेगा? लकद। कोई अपनी तरफ से फतवा नहीं लाना, क्या लगाना है? लकद कफरा। ये कुरान है मेरा भाई, ये दूसरा नुक्ता है लकद कफरा। और फिर तीसरा आया फरमाया लकद ला फतवा मेरे पैगंबर बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक। जरा अगला भी पहुंचा तिल ठोक बजा के फतवा ला ते आख लकद कफरा। फिर आ गया आगे तीसरा नंबर चौथा नंबर लकद कफरल्लज़ीना कालू इन्नल्लाह सालिसु सलासा। जो कहते हैं तीन मुश्किल कुशाए, जो कहते हैं तीन मुश्किल कुशा है तीन हाजत रवाए वो भी कौन है? क्यों? जो कहते हैं तीन पुकारें सुनने वाले हैं, तीन माफोकल असबाब जानने सुनने वाले हैं। लकद कफरा वो पक्का काफिर। क्यों? फरमाया इस वास्ते वमा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। मा मिन इलाहिन इल्ला इलाहुन वाहिद। पुकारे सुनने वाला कौन? कितने पुकारे सुनने वाले? वाहिद। पुकारे सुनने वाले कितने? वाहिद। जो कहे सालिसु सलासा तीन पुकारे सुनने वाले, तीन मुश्किल कुशा, तीन हाजत रवा, तीन दाता, तीन गौसे आदम, तीन फरियाद रस, तीन खोटी किस्मतें खरी करने वाले उसको कुरान कहता है लकद कफरा। के बे
اچھا بول لقد تے جڑا 5 نو مشکل کشا منے، جڑا 12 نو مشکل کشا منے، تے جڑا ہر جھنڈی تے کنڈی والے نو مشکل کشا منے، تے جڑا لسوڑی شاہ تے کھوتے شاہ تے گڑبڑ شاہ تے ہر دربار والے نو مشکل کشا منے، او کہ بے 3 نو منن والا کافر تے 14 نو منن والا، 12 نو منن والا تے 5 مشکل کشا منن والا تے 1000 مشکل کشا منن والا، کہ بن سی ذرا اونچے بولو۔ تے جیڑا کہ ہور تے ہم کسی کے سما قائل نہیں، لیکن امام الانبیاء جو ہے نا وہ ما فوق الاسباب سنتے ہیں، تے میں ہو بھی پکا دیوبندی، او کون بن سی؟ لقد 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 کفرا۔ کتنے نکتے ہو گئے؟ 4۔ اچھا 5واں بھی سونا، 6 بیان کر رہے ہیں نا۔ 5واں پہنچا میرا پیغمبر لستم علی شیء، ایک لقد کفر 2، پھر لقد کفر 3، آیا 4تھا پہنچا، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا قل اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ اور پکارتے ہو ان کو جو نفع کے مالک بھی نہیں، نقصان کے مالک بھی نہیں، لا ولا نفع۔ آگے ذرا سننا ہے، ایک جملے میں پوری توحید آ گئی، خلاصہ آ گیا، وہ نافع بھی نہیں تے ضار بھی نہیں، توجہ ہے، وہ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے۔ مولوی آدھا جی بوت نہیں سب کچھ۔ آج کل یہ لفظ گھٹ گئی ہے بوتے، وہ میری کتاب آ گئی نا الہو کلمت اللہ فی تحقیق من دون اللہ، اس بعد مولویاں دا رخ پھر گیا، آج کل نہیں سنو بوتے، ایک کئی تو بٹن لگا ہوئے کوڑ جی، یہ بتاں والی آیتاں پڑھ دینا، اتھے بت والی آیت نہیں، اتھے نبی تے ولی والی آیت تھی، حضرت عیسیٰ تے بی بی مریم۔ قل اعلان کر میرا پیغمبر، قل اعلان کر میرا پیغمبر، اتعبدون، شرم نہیں آندی تانوں؟ اس حمزے بڑے رات ہے، او مولویو حیا نہیں آندا، شرم نہیں آندی؟ اپنے پیٹ ویکھو تے چہرے ویکھو، میک اپ کر کر کے مصنوعی نور بناون والے ہو، غاراں وچ بہ بہ کے لوگاں ٹھگیاں لاون والے ہو، اپنی بزرگی تے حضرت اقدس کہلواون والے ہو۔ اتعبدون من دون اللہ، اللہ دے سوا انہاں نو پکار دے آؤ، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفعا۔ آگے ذرا سننا، واللہ هو السمیع العلیم۔ نعرہ تکبیر، مشکل کشا حاجت روا، مشکل کشا حاجت روا، توحیدی نعرہ برملا، انداز بیان مولانا غلام اللہ خان، انداز بیان مولانا غلام اللہ خان، نعرہ تکبیر۔ ایو جملہ سمجھ لو تو پوری تقریر تھی میں ختم کر دی۔ واللہ ہو بس، پڑھو پڑھو، واللہ ہو بس سمیع اے مسئلہ بھی پہنچا، بلغ ما انزل الیک من ربک، اے بھی مادہ مصداق ہے تے 10 کائنات نو ہو بس سمیع، واللہ علماء جانتے ہیں، اور علماء حضرات کی خدمت میں عرض ہے تھوڑی سی توجہ فرما لیں، اگرچہ میں طالب علم ہوں، بطور اشکال کے پیش کر رہا ہوں۔ واللہ ہووا السمیع، کیا معنی کرو گے؟ اللہ ہی سمیع ہے، اللہ
اللہ ان دا اثر بلکہ اس تو بڑا اثر ہے. ایک اثر والا معنی تجھے کہ ایاک نعبد کیا معنی کر دے ہو؟ اللہ ہی معبود ہے. خلاصہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تے واللہ ہوبا ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوں یہ ہوبا ضمیر فصل کی جہاں کیوں آئی؟ یہ بتانے کے لیے کہ حضرت عیسیٰ ما فوق الاسباب نہیں سنتے، بی بی مریم ما فوق الاسباب نہیں سنتی. کیوں؟ واللہ هو السمیع، اللہ ہی سننے والا ہے. اچھا دوسرے مقام تے اے بھی آ گیا جعلناہ سمیعا بصیرا، اسا انسان نو بھی سمیع بنائے بصیر بنائے. اے جڑے مولوی آدھن نا فروئی مسئلہ ہے تے آدھن بھئی اس مسئلے چ پومنا اس مسئلے کو نہیں چھیڑنا چاہیے. اور کہ جڑے بڑے سپیشلسٹ مہرہ لے بے ایمان ہوں دے نہ پوچھا لے وہ پتہ نہیں کی آدم جی دونوں طرف دلائل ہے، سنن دے بھی انتے نہ سنن دے بھی ماشاءاللہ، حیات دنیاوی دے بھی انتے ہن سارے پریشان ہو جائیں. دونوں طرف کیا ہے دلیل کس نو آدن اللہ رسول دی گل نو. اس کا مطلب ہے کہ امت الرحمن دا پروگرام معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ اللہ رسول خود کی تے ادو بھی دلیل دے دیتی ہے ادو بھی دلیل دے دیتی ہے. کچھ حیا بھی ہونا چاہیے کہ یاد رکھ اس مسئلے کو تو چھیڑنا بھی نہیں چاہیے. کہ مولوی صاحب 3 مہینے تو کتاب الاستنجا تے لیں کچھ خوف خدا کر اور اتھے کے بیٹھا پڑھیں ہوں میں بھائی جی پیشاب پر بیٹھنے کے لیے منہ کدھر کرنا چاہیے تو اتھے 8 مذاہب بنائے ہوئے. کوئی انہاں مذاہب دا مطالعہ کرے لیٹرین جو بڑی کوئی نہ یہ تو بنائے ہوئے. مس ذکر سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ مس المرض سے وضو ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا؟ یہ فروئی نظر نہیں آتے 6 گھنٹے باس ہوں دیئے تو جڑا توحید دی حصار دی حفاظت والا مسئلہ کہ اللہ دی صفت والا مسئلہ اس یہ فروئی مسئلہ ہے جی علماء کا مسئلہ ہے. اچھا مس ذکر والا تیرا اصولی مسئلہ ہے، مس المرأۃ والا اصولی مسئلہ، کتاب الاستنجا استعاذہ کتاب الحیض یہ سارے اصولی مسئلے ہیں. اتھے مولوی صاحب دا پسینہ آ گئی ہے طالب علم پڑھا جڑے مسئلہ آیا نا جڑا توحید دا حصار تے 4 دیواری ہے اس دے بغیر توحید محفوظ رہ نہیں سکتی. اتنے ہکا میرے سی شیطان علی گپ شیطان اس دے کانج کرے سی بول تے بول بھی جی اختلافی مسئلہ ہے بس دونوں طرف کتابیں بھی ہیں دونوں طرف بزرگ بھی ہیں دونوں طرف اولیاء اللہ بھی ہیں. میں نے کہا اولیاء ہیں پر مضاف الیہ ذکر نہ کر. ایک طرف اولیاء الرحمن ہے اور دوسری طرف اولیاء الشیطان ہے، ایک مسئلہ نہیں ہے. واللہ هو السمیع. پوچھ مولویاں تو انسان بصیر تے سمیع ہے جعلناہ سمیعا تے جال کہتے تاتل اسباب کو ہیں اور اللہ کیسے سمیع بصیر ہے. فرمایا لیسا کمثلہ شیء لیسا کمثلہ شیء وہو السمیع ہوبا سمیع اتھے ہی ذکر کیتا کہ لیسا کمثلہ جنا شرح قائد پڑھی ہو سمجھ ویسے کہ انسان سن دئی اتھے 5 شرطہ نہیں. پہلی شرط ہے کہ صوت آواز ہوئے، دوسری شرط ہوا ہوئے، تیسری ہوا متقیب بالصوت ہوئے، چوتھی وہ متقیب بالصوت ہوا دا وصول السماع ہوئے تے 5واں وہ جڑا اندر پٹھا کھڑائی اس وچ روح ہوئے. جے انسان دے وجود وچ روح ہے تے روح دا تعلق پٹھے نال اتنا ہے کہ پٹھا گلدا بھی نہیں سڑدا بھی نہیں اور بدبودار بھی نہیں ہوندا تاں بھی او جیندا بندہ بہرا بندہ سم تے ڈورا بندہ ہے کر رہے
ڈورا تے بہرا تے سومے پورے وجود وچ روئے کان والے پٹھے نال تعلق بھی ہے لیکن پھر بھی کان دے وچ روح نہیں سماعت تے اعلیٰ سماعت وچ روح نہیں تاں بھی سندا میرا اللہ آوازاں تو پاک آواز دی محتاجی تو پاک ہوا دیاں محتاجیاں تو پاک تکیف تو پاک وصول تو پاک سماعت تو پاک تے کنا تو پاک لیس کمثلہ شیء وہو السمیع یہی اللہ دا سننا اس واسطے فرمایا اوے کائنات والو اتعبدون من دون اللہ ما لا یملک لکم ذرا ولا نفع تے جڑا ذر نفع ہے یہ بھی قرآن تو پوچھ لیندے ہاں فرمایا میرے پیغمبر آپ بھی اعلان کر دو قل لا املک لنفسی نفع ولا ذرا دوسرے مقام پہ قل لا املک لنفسی ذرا ولا نفعا میں اپنی جان کے بھی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں اور تیسرا مقام لا یملکون لانفسہم ذرا ولا نفعا اور ایک یہ عنوان چلتا ہے موتم ولا حیاتم ولا نشورا نہ زندگی دے نہ مرنے دے کہ نہ قیامت والے دن پھر زندہ ہونے دے یہ قیامت والے دن پتھر والے بت جی دے تھی سب ماسٹر آدھا کہ اللہ بتاں کو طاقت چا دے میں آکھے اللہ قادر سے ہے جو تینوں عقل چا دیندہ تے ایمان چا دیندہ ایک اللہ دی قدرت ہے تے ایک قانون بھی ہے ضابطہ بھی ہے اللہ چاہندہ تا ماسٹر تے شیخ الحدیث نو ایمان دے سکتا ہی لیکن جہنم دا سپیشل ایندھن بناونا سے ایمان دیتا نہیں ہے اچھا خیر واللہ هو السمیع العلیم اب آیا 6 نمبر جو میں نے آیت پڑھی تھی قل یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم انشاءاللہ آئندہ سال وما علینا الا البلاغ